بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 10 سے اپنا سبق شروع کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے، اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم پھر ایک نئی تخلیق میں اٹھائے جائیں گے، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرنے والے۔ سورہ السجدہ کے پہلے حصے میں جو ہم نے بات سمجھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ یہ اللہ کا کلام اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک روز اپنے حضور میں جواب دہی کے لیے اکٹھا کرے گا، اور اس دن کوئی انسان کے لیے حساب کتاب کے موقع پر نہ اس کا ساتھی مددگار ہوگا، نہ سفارش کرنے والا ہوگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں اور ان کو خبردار کر رہے ہیں۔ یہی اس کتاب کے بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو بڑے اہتمام کے ساتھ بھیجی گئی ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ دنیا بھی جس طرح سے اللہ چلا رہا ہے، اس میں معاملات آسمان سے زمین تک اور زمین سے آسمان تک پہنچتے ہیں، ایسے کہ ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے۔ یعنی اس کے ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ جلد بازی میں فیصلے ہوتے، بلکہ اللہ کی اسکیم ایک لمبے عرصے پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو آزماتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ انسان کو بھی اس نے جو پیدا کیا وہ کوئی اچانک ہی نہیں پیدا ہو گیا، بلکہ اس میں بھی مختلف ادوار تھے، مختلف سٹیجز تھیں جن سے گزر کر انسان اس صورت میں آیا کہ پھر اللہ نے اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، اور سوچنے اور محسوس کرنے کے لیے دل اور عقل دی۔ مگر انسان بہت تھوڑا شکر کرتا ہے۔ انسان کو پہلے مٹی سے بنانا شروع کیا، پھر اس کے بعد ایک پانی کی حقیر بوند سے اس نے اس کو جاری رکھا، اس کی نسل کو آگے بڑھنے کے عمل کو، اور پھر اس نے یہ معاملہ کیا۔ تو یہ سب اس نے اس لیے کیا تاکہ انسان ایک ذمہ دار مخلوق بن کر زندگی گزارے، اور تاکہ وہ پھر اللہ کی بنائی ہوئی اس بے حد حسین دنیا یعنی جنت کا مستحق بنے۔ مگر چونکہ اس اسکیم کا ایک اہم حصہ یہ بھی تھا کہ انسان کو آزادی ملے، اور وہ اس آزادی کا استعمال کرے اپنی مرضی سے، یعنی غلط استعمال بھی کر سکتا ہے، صحیح استعمال بھی کر سکتا ہے۔ تو لوگوں میں سے بہت ایسے دنیا میں آئے کہ جنہوں نے اپنی آزادی، اپنی مرضی کا غلط استعمال کیا، اور وہ چنانچہ اللہ سے ملاقات یعنی آخرت کے دن میں اٹھنے اور جواب دہی کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہونے کے تصور ہی کے منکر ہو گئے، کیونکہ وہ اس کو نہیں ماننا چاہتے تھے۔ اس کو ماننے کے نتیجے میں ان کی زندگی میں مشکلات آتی۔ انسان آسانی سے اپنی منمانی نہیں کر سکتا اگر وہ آخرت کو صحیح طریقے سے مانتا ہو۔ چنانچہ اللہ نے انسان کی تخلیق کے ان مراحل کو بیان کرنے کے بعد کہ جن کو بیان کرنے کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی، اللہ نے انسان کو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی توجہ سے، بڑی تفصیل سے، ایک لمبے عرصے کے اوپر محیط ایک پروسیس کے ذریعے سے اس دنیا میں بھیجا۔ تو ایسے ہی نہیں بھیجا، بلکہ اس کے بھیجنے کا ایک بڑا اعلیٰ مقصد تھا۔ مگر انکار کرنے والوں نے کہا، وقالو اذا ضللنا فی الارض، کیا ہم زمین میں جب بالکل رل مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمارے وجود کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا،
فَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم پھر ایک نئی تخلیق کی شکل میں پیدا کیے جائیں گے؟ یہ سوال کرتے تھے. یعنی ان کا سوال یہ تھا کہ جب انسان مرنے کے بعد اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں بھی، جسم بھی، تو پھر یہ دوبارہ اٹھنا کیسے ہوگا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ تو اپنے رب سے ملاقات کے کافر ہیں، انکار کرنے والے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنے پلید اور بیوقوف نہیں ہیں کہ یہ سمجھیں کہ جس اللہ نے ان کو اتنے اہتمام کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ انسان کے مرنے کے بعد جب وہ قبروں میں ڈالے جاتے ہیں یا جلا دیے جاتے ہیں اور ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تو وہ دوبارہ نہیں اٹھا سکے گا. جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اتنے غیر معمولی طریقے کے ساتھ، وہ دوبارہ پیدا کرنے میں کوئی زحمت محسوس کرے گا نہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنے بیوقوف ہیں، بلکہ یہ اپنے رب سے ملاقات کے انکار کرنے والے، یعنی یہ اپنے رب سے ملاقات کے تصور کو ماننے کے لیے تیار نہیں. دنیا میں جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے، اپنی انانیت کو پھیلنے پھولنے کے لیے موقع ان کو جو ملے ہوئے ہیں، ان موقعوں کو پانے کے بعد اب یہ اس تصور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم ایک دن اپنے رب کے حضور میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے. تو اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں کچھ تھوڑی سی کنفیوژن، یعنی بالکل اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے بلکہ کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرنا چاہتے ہیں. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ان کو یہ کہو کہ تم کو وفات دے گا وہ موت کا فرشتہ کہ جو وُكِّلَ بِكُمْ، تم پر معمور کیا گیا. یعنی کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی ہمیں تمہیں مارنے کے بعد اٹھانے میں، اس لیے کہ مارنے کے لیے ہم وہی فرشتہ تمہارے جان کو وصول کرنے کے لیے بھیجیں گے کہ جو فرشتہ پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے. یعنی اس میں کوئی مشکل تو نہیں پیش آئے گی. وہ فرشتہ جو تم پر معمور کیا گیا ہے، جو تمہارے پاس اس مقصد کے لیے آ جائے رکھ دیا جائے گا، وہ تمہاری جان لے لے گا. اور ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایک پورا نظام ہے کہ جس میں وہ اپنے معاملات کو چلانے کے لیے اہتمام کرتا ہے، اور اس نے فرشتوں کا ایک نظام بنایا ہوا ہے. وہی فرشتے ہیں جو دنیا میں بھی تمہارے کام آتے ہیں، مختلف ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے. ایسے ہی فرشتے ہیں کہ جو جب موت کا وقت آئے گا کسی کا، تو وہ اس کی جان قبض کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ جب موقع آئے گا تو اپنے رب کی طرف لوٹا دی جائیں گے. یعنی لوٹائے تو اس وقت بھی جائیں گے، لیکن اس کا ایک خاص موقع ہوگا، مقام ہوگا جہاں ان کو پہنچایا جائے گا. مگر پھر قیامت کے روز یہ حساب کتاب کے لیے اٹھا لیے جائیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اور اے کاش کہ تم دیکھ سکتے جب یہ مجرم ناکسو رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا وسمعنا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا. یعنی ہم نے اب حقیقت کو جان لیا، اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی. یعنی جو ہمارے ذہن میں شبہات تھے، اشکالات تھے، وہ سب دور ہو گئے، اور اب حقیقت واضح ہو گئی ہے. فرجعنا، تو ہمیں لوٹا دے، نعمل صالحہ،
ہم اچھے نیک عمل کریں گے. انا موقنون، ہم یقین کرنے والوں میں سے ہو گئے. ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہم نے یقین کر لیا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہم اس کی ہدایت دے دیں. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، مگر بات میری طرف سے پوری ہو گئی. لَأَمْلَأَنَّ، کہ میں لازماً بھر دوں گا، جہنم کو، من الجنت والناس اجمعین، جنوں اور انسانوں سب کے سب سے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو اللہ کا یہ منشا ہوتا کہ سارے کے سارے انسانوں کو ہدایت سے دوچار کر کے، ہدایت پر گامزن کر کے انہیں جنت کا وہ مستحق بنا دیتا، تو یہ وہ کر سکتا تھا، سب کو ہدایت دے دیتا. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے انسانوں کو اختیار دیا. یہ اختیار ہے کہ جو اصل میں اب انسان کے پاس وہ دو دھاری تلوار ہے کہ اگر وہ اس کو صحیح طرح سے استعمال کرے تو اللہ کی رضا اور آخرت میں جنت پا سکتا ہے، اور اگر اس اختیار کو غلط طریقے سے استعمال کرے تو پھر وہ اللہ کے ہاں ہمیشہ کی جہنم میں بھی پھنس سکتا ہے. سو اللہ تعالیٰ کا یہ منصوبہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایک اعلیٰ ترین رہنے کی جگہ بنانے کے بعد ایسی مخلوق کو پیدا کرے کہ جس کو سوچنے سمجھنے فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں، جس کے پاس کوئی فہم نہیں، جو صحیح اور غلط میں امتیاز نہیں کر سکتا. بس ایک زبردستی اس سے عمل کروایا جائے جیسے حیوان کرتے ہیں، اور پھر وہ جب اللہ کے مجبور کیے جانے پر وہ عمل کرے تو جنت کا مستحق بن جائے. یہ تو اللہ نے نہیں چاہا. اگر ہم چاہتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم یہ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ نہیں چاہا، بلکہ ہم نے انسان کو ایک با اختیار مخلوق بنا کر اسے یہ موقع دیا کہ وہ اپنی مرضی، آزادانہ مرضی سے صحیح رویہ اختیار کرے، صحیح عمل اختیار کرے، اور پھر وہ جنت میں جائے. یا پھر اس کے برعکس یہ ہوگا کہ اگر وہ جان بوجھ کر غلط کام کرے گا، گمراہی کو اختیار کرے گا، شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، تو پھر وہ جہنم میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اگر چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن ہم نے یہ نہیں چاہا، بلکہ میری بات یہ حق ہو کے رہے گی. کون سی بات؟ وہ بات کہ جو اللہ نے ابلیس سے کہی تھی کہ جب ابلیس نے آدم کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ نے اس کو مسترد کر کے راندہ درگاہ کر دیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، تو اس سے پہلے اس نے جانے سے پہلے اللہ کے حضور میں یہ درخواست پیش کی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، تو میں ان انسانوں کو جن کے آگے تو نے مجھے جھکنے کے لیے کہا اور میں رسوا ہو گیا، حالانکہ یہ مجھ سے کمتر تھے، اب میں ثابت کروں گا کہ یہ اس قابل نہیں تھے، اور میں ان میں سے اکثر کو گمراہ کر کے رہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا کہ جاؤ کہ کوشش کر کے دیکھ لو، اور میں بھر دوں گا جہنم کو ایسے جنوں اور انسانوں سے کہ جو تمہاری بات مانیں گے اور گمراہی کو اختیار کریں گے، مگر میرے بندے، اچھے بندے، ان پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا. فرمایا کہ فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ ھَذَا، تو اب چکھو اس وجہ سے کہ جو تم نے بھلا دیا ہمارے اس دن کی ملاقات کو. بھلا دیا یعنی نظر انداز کر دیا. اس دن کی ملاقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تو تھا، اور یہ اللہ کا بتانا
پیغمبروں کے ذریعے سے بھی ہوا، کتابوں کے ذریعے سے بھی ہوا، لوگوں کے سامنے یہ حقیقت موجود ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، لیکن لوگ دنیا کی زندگی میں جو ان کو چقو چوند نظر آتی ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک موقع نظر آتا ہے، وہ اس کی وجہ سے بلا دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں اتنے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں مبالغہ آمیز حد تک کہ پھر جو اصل زندگی کا مقصد ہے وہ اس کو بھلا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب چکھو اس کا نتیجہ کہ جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا، ہم نے بھی اب تم کو بلا دیا، یعنی جیسے تم نے ہم کو اور ہمارے پیغام کو وہاں بلا دیا، انا نسیناکم، ہم نے بھی تم کو بلا دیا، وذوقوا عذاب الخلد، اور چکھو تم ہمیشگی کا عذاب، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ انما یؤمنوا بآیاتنا، ہماری آیات پر ایمان تو بس وہی لوگ لاتے ہیں، الذین اذا ذکروا بہا، کہ جو جب ان سے یاد دہانی کرائے جاتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے، خروا سجدن، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے سجدے میں، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کا انکار کرتے، اس کو نظر انداز کرتے، اور اللہ سے ملاقات کی جو خبر، جو فیصلہ اللہ نے بندوں کو سنایا، وہ اس کو بلا بیٹھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا، جو رویہ انہوں نے اختیار کیا کہ جو دنیا کی زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور یوں اللہ کی اس جنت کے مستحق بن گئے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ انما یؤمنوا بآیاتنا، ہماری آیات پر ایمان تو بس وہی لوگ لاتے ہیں، اذا ذکروا بہا، کہ جو ان آیات کے ذریعے سے جب یاد دہانی کرائے جاتے ہیں، خروا سجدن، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، دنیا کی زندگی کا جو ایک نظام ہے اس کو دیکھ کے یہ تو ان کو پہلے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تو جگہ نہیں ہے ایسی کہ جس میں ایسے دل لگایا جائے کہ کسی کو اپنی منزل سمجھ لیا جائے، یہ تو حماقت ہے۔ دنیا میں انصاف بھی نظر نہیں آتا، اگرچہ کہ دنیا میں بڑی خوبیاں ہیں۔ تو یہ جو سچے لوگ ہیں، یعنی اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کہے جی چھوڑو پرے سب کو، جو موقع ہے اس میں اپنی منمانی کرو۔ اچھا، یہ خیال آ سکتا ہے کچھ دیر کے لیے انسان کو، لیکن اس پر آدمی مطمئن کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر جو اللہ نے ایک فطرت رکھی ہے کہ انسان کے اندر ضمیر موجود ہے، تو اس پر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایسے لوگوں کو کہ جن کا دل ضمیر بیدار ہوتا ہے، جو گویا کہ اپنے اندر کی انسانیت کو زندہ رکھتے ہیں، اذا ذکروا بہا، جب ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے ہماری آیات کے ذریعے سے، خروا سجدن، گر پڑتے ہیں وہ سجدہ ریز ہو کر، یعنی مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں سرنڈر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس بات کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آیات جس شان کی آیات ہیں، جس طرح کی پریزنٹیشن ہے،
جو بات بتا رہی ہیں اس کو آخر کیسے نہ مانا جائے؟ تو اس کے آگے گر پڑتے ہیں، جھک جاتے ہیں، فسبحوا بحمد ربہم، اور وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کے حمد کے ساتھ۔ تسبیح اللہ کے اندر، اللہ کے معاملات میں ہر طرح کی خامیوں سے پاک اس کو ماننا، اس کو ہر عیب، ہر کمزوری، ہر خامی سے پاک، بالا تر ماننا، یہ تسبیح ہے۔ تبھی قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اس بات کا ذکر آتا ہے کہ لوگ اللہ کے ہاں اولاد مانتے ہیں، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاں اولاد ہوئی، اللہ نے اولاد رکھی، سبحانہ، وہ پاک ہے، اس کے ہاں کوئی کمزوری نہیں۔ یہ اولاد تو ان کو چاہیے ہوتی ہے کہ جن کو معلوم ہے کہ انہیں دنیا میں بس کچھ ہی عرصے کے لیے جینا ہے، پھر وہ دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو آگے بھی تو ان کا نام ہونا چاہیے۔ وہ لوگ کہ جو جب کمزور پڑتے ہیں تو ان کو اپنی اولاد کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ ان کو سنبھالیں گے، ان کی خدمت کریں گے۔ تو اللہ کو نہ تو بڑھاپا آنا ہے، نہ اللہ کو موت آنی ہے کہ میں اس کے بعد پھر اور کون اس کی خدائی کو سمجھائے سنبھالے گا۔ وہ یہ ہے تسبیح۔ اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو ہر طرح کی اعلیٰ خوبی صفت سے آراستہ مانا جائے، کہ اس کے اندر تمام خوبیاں ہیں، آخری درجے میں مکمل ہے۔ تو یہ تسبیح اور یہ تحمید، یہ مل کر خدا تعالیٰ کے تصور کو مکمل کرتے ہیں۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی کمزوری نہیں، اور اس میں تمام خوبیاں اعلیٰ ترین درجے کی۔ سو یہ اللہ کا ذکر وہ کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر عاجزی انکساری، ان لوگوں کی طرح نہیں کہ جو اکڑتے ہیں اور ان کے سامنے اگر سچائی پیش کی جائے تو اس سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی پیٹھیں، ان کے پہلو وہ الگ رہتے ہیں بستروں سے، یدعون ربہم، پکارتے ہوئے اپنے رب کو، خوفا و طمعا، خوف اور لالچ کی وجہ سے۔ یعنی یہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور یہ جو اللہ کے آگے بے اختیار جھک جاتے ہیں، جو تکبر نہیں کرتے، ان کا حال یہ ہے کہ یہ راتوں کو اٹھتے ہیں اور پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوف کی وجہ سے بھی، لالچ کی وجہ سے۔ یعنی نماز پڑھتے ہیں، خاص طور پر تہجد کی نماز کا ذکر ہے، وہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ ان کو یہ احساس ہو گیا کہ زندگی تو ایک امتحان، آزمائش سے ختم ہونے والی، اور ایک آخرت آنے والی ہے جس میں یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ کبھی ان کو یہ خیال اندیشہ ہوتا ہے کہ ان سے غلطیاں ہوں، گناہ ہوئے، تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور جہاں کہیں کوئی احساس ہو کہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہوئی ہے اور کچھ اچھے کام ہو گئے ہیں تو اللہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ ان کو لالچ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں اس کے مستحق بن کے جائیں۔ یہ بات کہ انسان کو آخرت کی، جنت کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، اس کے نتیجے میں نیکی نہیں رہتی، نہیں، یہ ایسی خواہ کا فلسفہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو افسانوی دنیا میں رہتے ہیں، جو اپنا ہی انہوں نے کوئی نقشہ بنایا ہوا دنیا کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے دنیا بنائی، نیکی اور بدی کا احساس میں نے پیدا کیا، اور میں ہی اس کا تقاضا کر رہا ہوں کہ تم اس احساس کی روشنی میں زندگی گزارو، اگرچہ کہ ایسا کرنے کے نتیجے میں تمہاری بہت سے
مسئلے بڑھ جائیں گے، تو مشکل میں پڑ جاؤ، مگر کرو تم اور میں تمہیں نوازوں گا۔ تو جب اللہ نوازنے کا وعدہ کرتا ہے تو پھر اس کی لالچ تو ہونی چاہیے۔ اللہ انعام دے گا، اللہ کے انعام کو کس کو اس کی خواہش نہیں ہے؟ کون چاہتا ہے کہ وہ اسے حاصل نہ ہو؟ تو فرمایا کہ یہ وہ کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ اسی زندگی میں ہم نے کمانا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں اس کے ان بندوں پر جو ضرورت مند ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، اور اگر اللہ کے دین کی بہتری بہبود کا کوئی کام ہو رہا ہے اس میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ گویا کہ وہی دو باتیں جو قرآن میں بار بار بیان کی گئی ہیں، ایک انسان کے بندہ مومن کے دنیاوی لحاظ سے جو جو رول ہے، جو اس کا رویہ ہے، وہ یہی بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی سب سے نمایاں پرومیننٹ شکل نماز ہے، جس کی اعلیٰ ترین تصویر یہ جو یہاں بیان کر دی گئی۔ اور بندوں کے حقوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا قانون دیا، اور یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا۔ تو فرمایا وہ یہ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، تو نہیں جانتا کوئی شخص کہ ما اخفی لہم، کیا ان کے لیے چھپایا گیا ہے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کے طور پر، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ صلے کے طور پر اس کا کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی جب بندہ اپنے رب سے بغیر اس کو دیکھے، بغیر اپنے سامنے پائے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور اس سے اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ اس کو جنت کی نعمتیں ملیں، اور تکبر نہیں کرتا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں نے تیار کر رکھے ہیں ایسے لوگوں کے لیے وہ جنت کے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جس کو دیکھ کے انسان اتنا متاثر ہوگا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی، مطمئن، خوش ہو جائیں گے۔ فرمائے کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا وہ جو مومن ہے اور جو فاسق ہے یہ دونوں برابر ہو جائیں گے، ایک طرح کے ہو جائیں گے؟ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ جنت کا مستحق ٹھہرائے گا بعض لوگوں کو اور بعض کو ہمیشہ کی جہنم میں دھکیلے گا، اس میں سمجھنے میں آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کیا وہ لوگ کہ جو مومن ہیں وہ ان کی طرح ہو سکتے ہیں اپنے انجام کے لحاظ سے؟ جو فاسق ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وَلَهُمْ جنات الماوا، ان کے لیے جنت الماوا کے نعمتیں ہوں گی، باغ ہوں گے، نزلاً، اولین مہمانی کے طور پر، بما کانوا یعملون، اس وجہ سے کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمْ، تو ان کا ٹھکانہ النار، آگ ہے، جہنم ہے۔ کلما ارادو، جب جب وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ نکلیں اس میں سے، عیدوا فیہا، تو وہ لوٹا دیے جائیں گے اس میں، وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان سے، ذوقوا عذاب النار، چکھو آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ
اللہ تعالیٰ نے جو دونوں کا انجام بیان کیا اس میں ایک بات بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ یہ جو انجام دونوں کا الگ الگ ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں گروہوں کی دنیا میں جو پرفارمنس ہے وہ بڑی مختلف ہے. تو ان کا انجام ایک طرح کا ہو کیسے سکتا ہے؟ تو یہ فرمایا کہ کیا مومن ہو سکتا ہے فاسق کے برابر؟ نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتا. یہ جو کمپیرزن ہے، یہ کمپیرزن تھوڑا سا عجیب سا ہے بظاہر. بھائی، مومن کا تو مقابلہ ہونا چاہیے تھا کافر کے ساتھ، فاسق یعنی نافرمان. یہ کیا معاملہ ہو؟ تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے قرآن کے بیان سے کہ ایمان کا مطلب صرف مان لینا نہیں ہے. ایمان کا مطلب ہے دل و جان سے ماننا، یعنی ایسے ماننا کہ آدمی واقعی مطمئن ہے، کنونسڈ ہے. یہ ماننا اسی کو نصیب ہوتا ہے. قرآن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو اچھے اخلاق کے لوگ، اچھے کردار کے لوگ، برے شخص کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا. وہ کہ جو کردار میں پست ہے، جو حد سے آگے بڑھنے والا ہے، جو فاسق ہے. تو یہاں ایک جانب ایمان کو بیان کیا، اور ایمان کے ساتھ جو عمل، اچھے عمل کی شرط ہے، اس کو بیان اس لیے نہیں کیا کہ وہ تو امپلائیڈ ہے، موجود ہے. اور مقابل میں فاسق کا ذکر کیا، جو اگر کوئی شخص ہوگا تو پھر وہ کافر بھی ہوگا. یعنی فاسق، نافرمان، حد سے آگے بڑھنے والا، ظلم زیادتی کرنے والا، یہ مومن نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے انتخاب کے ذریعے سے گویا کہ پوری بات بیان کر دی، اور جب بعد میں اس کو کھولا تو بات واضح ہو بھی گئی کہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی، یعنی ایمان صرف بظاہر اقرار کا نام نہیں ہے الفاظ میں، بلکہ دل سے ماننے کا نام ہے، جس کے بعد انسان کا عمل آپ سے آپ متاثر ہوتا ہے. فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، ان کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے. الماوا کا جو ابتدائی جنت ہے، جو ابتدائی مہمانی کے طور پر ان کے عمل کی. اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے. اور ظاہر ہے وہ وہاں جائیں گے تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جا کے کوشش کریں گے کہ باہر نکلیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک سزا کی جگہ ہوگی. تو ان کو دوبارہ دھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب چکھو اس آگ کا مزہ کہ جو تم جھٹلاتے تھے. یعنی وہی بات کہ اس دن کی ملاقات کا وہ انکار کرتے ہیں. اور یہ جو انکار ہے، جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی، یہ انکار اس لیے ہوتا تھا کہ وہ دنیا کی زندگی میں جو خواہشات کو پورا کرنے کا ان کے پاس امکان موجود تھا وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یعنی یہ کہ وہ، جیسا کہ قرآن نے کہا، وہ نافرمان تھے. سو نافرمانی اور انکار یہ لازم و ملزوم ہے. ہمارے یہاں نہ جانے یہ کیسے لوگوں کے یہاں تصور آ گیا کہ بس جی آپ ایمان لے آئیں، اور ایمان سے مراد یہ ہے کہ بس کوئی کلمہ پڑھ لیا، کوئی اس طرح کی بات کر لی تو باقی ساری مرلے تو ہو ہی جاتے ہیں. یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اچھے اعمال اور اخلاق انسان کو ایمان نصیب کرتے ہیں، اور ایمان نصیب ہو جائے تو انسان کو پھر اچھے اخلاق اور اچھے اعمال بھی نصیب ہوتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.